وامین اماناتہ ومحافظ دینہ ابی الحسن علی ابن ابی طالب صلوات وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین صلوات۔ مومنین کی خواہش اور فرمائش پر میں اپنی اس مجلس عزا کی ابتدا مصائب شام سے کر رہا ہوں۔ گریے کے لیے اپنی آنکھوں کو آمادہ کر لیجئے، اپنے سینوں کو محمد و آل محمد کے غم کے لیے تیار فرما لیجئے۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص نے سید سجاد سے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، کربلا، کوفہ اور شام کی مسافرت اور سفروں میں سب سے زیادہ مصیبت، سب سے زیادہ دردناک واقعات کہاں پیش آئے؟ یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب سید سجاد سے یہ سوال ہوا، سید سجاد کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوا۔ سید نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور دونوں پاؤں کے تلوے زمین پہ لگا کہ اس طرح کھڑے ہوئے جیسے ضعیف انسان کھڑا ہوتا ہے۔ 3 بار کھڑے ہوئے، 3 بار زمین پر بیٹھے اور فرمایا، الشام الشام الشام، اے بندہ خدا، مجھے سب سے زیادہ تکلیف، میرے لیے سب سے زیادہ دردناک لمحات شام میں پیش آئے گا۔ روایت میں کسی نے سوال کیا، مولا مصائب شام کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ سید کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بحر بے قرار جاری ہوا اور فرمایا، الامان من الشام، الامان من الشام، الامان من الشام، خدا کی پناہ شام سے، خدا کی پناہ شام سے۔ ایک طرف شام کے اوباش لوگ اور شام کے بازار، دوسری
دوسری طرف علی کی بیٹیاں سجاد جب دیکھتے ہوں گے تو آنکھوں سے لہو بہتا ہوگا اور کربلا کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہوں گے بھیا اکبر تو خوش نصیب ہے کہ کربلا میں بابا کی رکاب میں شہید ہو گئے تو نے شام کے اوباش لوگ اور بازاروں کے ماحول میں بہنوں اور پھوپھیوں کو نہیں دیکھا۔ تذکرۃ الشہداء ملا حبیب اللہ شریف کا شانی کتاب ہے مقتل کربلا پر۔ اس میں ملا علامہ لکھتے ہیں، روایت نقل فرماتے ہیں، میں ذرا آپ کو شام کی فضا اور ماحول میں لے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ شام میں سید سجاد اور زینب اولیاء کی مصیبتوں اور غربتوں کا تصور کر سکیں۔ راوی کا نام ہے حکیم بن منذر مدائنی۔ اس نے امام سید سجاد سے سوال کیا، عرض کیا مولا مجھے ذرا شام میں پیش آنے والے حالات اور مصائب سے آگاہ کیجیے۔ سید سجاد فرماتے ہیں منظر تو نے بہت مشکل سوال کر دیا، میرے لیے بیان کرنا مشکل ہے۔ پھر فرمایا شام میں 7 مصائب 7 مصیبتیں ہم پر ایسی نازل ہوئیں، اگر آسمانوں پر نازل ہوتی آسمان زمین پر گر پڑتے، اگر زمینوں پر نازل ہوتی زمینیں اپنے اہل سمیت برباد ہو جاتی۔ پہلی مصیبت سید سجاد نے پہلی مصیبت بیان کی، کہا کہ جب ہمیں شام میں لے گئے، شام میں ہمارے رہنے کے لیے جو مکان منتخب کیا، جس مکان میں ہمیں قید کیا، جس مکان میں آل رسول کی بیٹیوں کو رکھا، اس مکان کی چھت نہیں تھی، وہ مکان چھت کے بغیر تھا، دنوں کو سخت دھوپ اور گرمی پڑتی تھی اور راتوں کو سخت سردی پڑتی تھی۔ ہماری بچیوں اور مستورات خاندان محمد کے جسم اور بدنوں سے جسم اور بدن سے کھالیں اترنا شروع ہو گئی، چمڑا اترنا شروع ہو گیا، ہمارے جسم زخمی ہو گئے۔ سید سجاد دوسری مصیبت بیان فرماتے ہیں، دوسری مصیبت فرماتے ہیں ان ملعونین اور ظالمین نے جو مستورات اور خواتین کے پلان تھے،
جن پلانوں پر اونٹوں پر خواتین کو سوار کیا ہوا تھا، ان پلانوں کے درمیان میں کربلا کے شہداء کے کٹے ہوئے سر کو لے جاتے تھے، سروں کو ان پلانوں کے درمیان، مستورات کے درمیان لے جاتے۔ میرے بابا حسین کا سر مبارک، کٹا ہوا سر، نیزے پر سوار سر، میری پھوپھی زینب کے سامنے لے جاتے، اور میرے چچا عباس کا سر نیزے پر سوار کر کے میری پھوپھی ام کلثوم کے سامنے لے جاتے، اور میرے بھائیا علی اکبر کا سر حضرت سکینہ کے سامنے لے جاتے، اور حضرت قاسم کا کٹا ہوا سر نیزے پر سوار کر کے میری بہن فاطمہ کبریٰ کے پلان کے سامنے لے جاتے۔ آزادہ رسول سکو پھر کیا کرتے؟ فرماتے پھر ان سروں کے ساتھ کھیل تماشا کرتے، ان سروں کے ساتھ بازی کرتے، پھر سر زمین پہ گر جاتے، پھر زمین سے سروں کو اٹھا کر نیزوں پر سوار کر کے ہماری مزدورات کے درمیان میں ان سروں کو پھراتے۔ کبھی کبھی یہ سر جب زمین پہ گرتے تو گھوڑوں کی سموں کے نیچے لتڑ جاتے۔ تیسری مصیبت فرمایا، تیسری مصیبت جو ہمارے اوپر نازل ہوئی، میں پوری 7 مصیبتیں نہیں پڑھ سکتا، میں 4 مصیبتیں پڑھنے لگا ہوں۔ تیسری مصیبت سید سجاد کہتے ہیں جب ہمیں کوفہ میں لایا گیا، جب کوفہ کی گلیوں اور کوفہ کے محلوں اور کوفہ کے بازاروں سے ہمیں گزارا جاتا تو شام کی بے غیرت عورتیں چھتوں پہ چڑھ کر گانے گاتی اور ساز و آواز اور طبل کو بجاتی، اور ہمارے اوپر ٹھنڈا پانی اور آگ کے انگارے برسائے جاتے۔ سروں پر آل رسول کے قافلے پر، اجڑے ہوئے قافلے پر، بے چادر مستورات کے قافلے پر، غریب مظلوم بچوں کے قافلے پر ٹھنڈا پانی ڈالتے چھتوں سے، اور چھتوں سے آگ کے انگارے پھینکتے۔ سنیے گا سید سجاد کیا کہتے ہیں، آزادہ سید سجاد فرماتے ہیں ایک عورت نے سلگتا ہوا آگ سے انگارہ میرے سر پر پھینکا، میرے امامے پر پھینکا۔ سید سجاد کہتے میرے دونوں ہاتھ پس پشت بندے ہوئے تھے، میرے دونوں ہاتھ میری گردن کا پیچھے بندے ہوئے تھے، میں انگارے کو ہٹا تو سکتا نہیں تھا۔ انگارے نے سب سے پہلے میرے امامے کو جلایا، جب میرا امامہ آگ سے جل گیا تو پھر انگارے نے، آگ نے میرے سر کے بال جلانا شروع کیے، جب میرے سر کے بال جل گئے تو اب آگ سے میرا سر جلنا شروع ہوا، میرا سر جل گیا آگ سے۔
سید سجاد نے چوتھی مصیبت بیان فرمائی، کہتے ہیں یہ ظالمین، یہ اولاد امیہ، یہ شام کے ظالم اور بیہودہ لوگ ہمیں کہاں لے گئے؟ ہمیں لے جاتے عیسائیوں اور یہودیوں کے گھروں کے سامنے، ان کے گھروں کے سامنے لا کر یہودی اور عیسائیوں سے کہتے یہ اس علی کی اولاد ہے جس علی نے جنگ خندق اور جنگ خیبر میں تمہارے بڑوں کو مارا تھا، ان کی اسلام میں کوئی عزت نہیں ہے، ان کو مارو، ان کو مارو۔ عجیب مصائب سید سجاد کا جملہ ہے، فرماتے ہیں لوگوں نے ہمیں مارنا شروع کیا، فما باقی احد منہم، ان میں سے کوئی ایسا ایک آدمی نہ رہ گیا، القا علینا بالاحجار والاخشاب والتراب ومن اراد۔ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جن کے پاس پتھر تھے انہوں نے ہمیں پتھروں سے مارا۔ اور میری بہنوں، میری بھابھیوں کے ضرور جسموں پر ان لعنتیوں نے پتھروں سے مارا، جن کے پاس پتھر نہیں تھے اور خشک لکڑیاں تھیں ان کے ہاتھوں میں، انہوں نے خشک لکڑیوں اور چوبوں سے ہمیں مارنا شروع کیا۔ تو کسی نے پتھروں سے مارا، کسی نے چوب اور لکڑیوں سے مارا، جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے زمین سے ریت اور مٹی اٹھائی اور ہمارے اوپر ریت اور مٹی پھینکنا شروع کی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ صلوات۔ محمد و آل محمد پر بلند آواز سے ملکوتی صلوات پڑھیں۔ آپ کی خدمت میں ان مجالس کے اندر جو موضوع عرض خدمت تھا وہ اسلامی نظریہ کائنات اور اسلامی عقیدہ، اس کی اہمیت، ضرورت اور اس کا مکتب اور دین کے اندر کردار، یہ ہمارا موضوع گفتگو تھا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف کلم الطیب صعود کرتے ہیں، کلم الطیب پرواز کرتے ہیں، یعنی کلمات تو طیب ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف پرواز کرتے ہیں، خدا کی ذات کے حضور پہنچتے ہیں، وہ الکلم الطیب ہیں۔ اور کلم الطیب کے پیچھے، کلم الطیب کی پیروی میں، کلم الطیب کی متابعت میں
عمل الصالح پرواز کرتا ہے، اور کلم الطیب کے پیچھے اور کلم الطیب کی پیروی میں عمل صالح بھی بارگاہ ربوبیت میں پہنچتا ہے۔ یعنی عمل صالح پیروی کرتا ہے، مطابعت کرتا ہے، پیچھے پیچھے چلتا ہے کس کے؟ الکلم الطیب کے۔ تو یہ کلم الطیب ہیں کیا؟ یہ پاک کلمات کیا ہیں؟ یہ طاہر کلمات کیا ہیں؟ تو جب ہم ائمہ ہدی صلوات اللہ علیہم اجمعین سے سوال کرتے ہیں، ائمہ ہدی سے، کہ یہ کلم الطیب جو خدا کی بارگاہ میں پرواز کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں اور عمل صالح کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، یہ کلم الطیب کیا ہے؟ سوال ہوا امام سے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ الکلم الطیب کیا ہے؟ تفسیر صافی میں اسی آیت کے ضمن میں یہ حدیث موجود ہے۔ تفسیر صافی ملا فیض کاشانی، اسی آیت کے ضمن میں سورۃ فاطر آیت نمبر 10، اس کے ضمن میں سوال ہوا امام سے کہ مولا الکلم الطیب سے مراد کیا ہے؟ جو صعود کرتے ہیں، جو عروج کرتے ہیں، جو اڑتے ہیں، جو پرواز کرتے ہیں خدا کی بارگاہ اور عرش بری کی طرف، اور عمل صالح کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، یہ کلم الطیب ہے کیا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ هو قول المؤمن، کہ وہ مومن کا یہ قول، مومن کا یہ عقیدہ ہے۔ کون سا؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وعلی ولی اللہ ووصی رسول اللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ مومن کا یہ عقیدہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، وہ یہ عقیدہ ہے، وہ یہ الفاظ ہے۔ کلمہ طیب سے مراد عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ امامت و ولایت ہے۔ یعنی انسان کے عقائد، انسان کا نظریہ کائنات، انسان کا عقیدہ، اس کا توحید پر عقیدہ، اس کا نبوت اور رسالت پر عقیدہ، اور اس کا ولایت اور امامت پر عقیدہ، یہ صلاحیت رکھتا ہے، یہ وہ مقام رکھتا ہے، اس کے اندر یہ کمال ہے کہ عقیدہ صحیح، عقیدہ امامت، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ کی جانب، عرش بری کی جانب، ذات اکبر کی جانب یہ صعود اور عروج کرتے ہیں۔ اور اپنے نظریات درست کیجئے، اپنے عقائد کو معراج عطا کیجئے۔ جب آپ کا عقیدہ بلند ہوگا، جب آپ کی معرفتیں رفیع ہوں گی، تو آپ کا کم عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول واقع ہوگا۔ لیکن اگر انسان کا عقیدہ درست نہ ہو، اگر انسان کا نظریہ کائنات غلط ہو، تو وہ اگر اعمال اتنے انجام دے کہ احد کے پہاڑ سے زیادہ اگر وہ اعمال انجام دے دے اور انبار لگا دے اعمال کے، اس کے اعمال کی روح نہیں ہے، اس کے اعمال کی کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا عقیدہ، انسان کا نظریہ کائنات عمل کے بارے میں 3 کردار ادا کرتا ہے۔ عمل کی بنیاد عقیدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ عمل کو درست کرنے میں 3 کردار ادا کرتا ہے۔ ایک عقیدہ ہے جو عمل کو روح عطا کرتا ہے، عمل کی روح عقیدہ ہے، عمل کی جان عقیدہ ہے، نہیں تو عمل مردہ ہے۔ اگر عمل انجام دیا جائے اور اس عمل کے پیچھے صحیح عقیدہ اور صحیح معرفت نہ ہو تو یہ عقیدہ مردہ ہے، اس میں پرواز کرنے کی صلاحیت نہیں۔
کیونکہ مردہ ہے اور پرواز زندہ چیز کرتی ہے، تو صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ کائنات وہ عمل کو زندہ کرتا ہے اور عمل کو زندہ رکھتا ہے اور عمل کو خدا کی بارگاہ کی جانب صعود، عروج اور پرواز عطا کرتا ہے۔ اعمال ان لوگوں کے پرواز کرتے ہیں بارگاہ قدسی کی طرف جن کے اعمال کی روح میں صحیح عقیدہ اور معرفت پروردگار موجود ہوتی ہے۔ ایک کہ روح عمل صحیح عقیدہ ہے، جان عمل وہ عقیدہ ہے جو مطابق با واقع ہو، اور روح عقیدہ، روح عمل وہ عقیدہ ہے جس کو عقلی بنیادوں پر، جس کو فکری بنیادوں پر سمجھا گیا ہو۔ ایک دوسرا عقیدہ انسان کے عمل کو جہت سمت عطا کرتا ہے۔ صحیح عقیدہ ہے جو عمل کو صحیح سمت اور صحیح جہت اور صحیح ڈائریکشن دیتا ہے۔ جن لوگوں کے عقائد خراب ہوتے ہیں، جن لوگوں کے عقائد باطل ہوتے ہیں، یا جن لوگوں کے عقائد ناقص ہوتے ہیں، ان لوگوں کے اعمال کی جہت، ان لوگوں کے اعمال کی حرکت، ان لوگوں کے اعمال کی سمت، ان لوگوں کے اعمال کی ڈائریکشن بھی غلط ہوتی ہے۔ اگر وہ جہاد کریں تو دہشت گردی کرتے ہیں۔ بہت اہم ہے، جب عقیدہ غلط ہوگا تو جہاد کے نام پر دہشت گردی ہوگی، جہاد کے نام پر مسلمانوں کو قتل کیا جائے گا، جہاد کے نام پر توحید کے ماننے والوں کو قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جس چیز کو جہاد کا نام دے رہے ہیں وہ جہاد نہیں ہے، وہ بدماشی، وہ دہشت گردی، وہ غنڈہ گردی ہے۔ چونکہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، چونکہ علم صحیح نہیں ہے، اس لیے جہاد کے مفہوم کو ان لوگوں نے تبدیل کر دیا۔ جب انسان کا عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ کامل ہو، عقیدہ قرآنی ہو، عقیدہ اہل بیتی ہو، عقیدہ عقلی ہو، تو پھر وہاں جہاد کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ مکتبی لوگ، وہ صحیح عقیدے کے مالک لوگ جب وہ جہاد کرتے ہیں تو وہ اسرائیل کے خلاف جہاد کرتے ہیں، جب وہ جہاد کرتے ہیں تو وہ امریکہ کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اور اگر وہ جہاد کرتے ہیں تو وہ داعش اور طالبان کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ جہاد جب ہوتا ہے تو دشمنان اسلام کے خلاف جہاد ہوتا ہے، جہاد جب ہوتا ہے تو دشمنان رسالت کے خلاف جہاد ہوتا ہے، اور جب جہاد ہوتا ہے تو وہ دشمنان توحید کے خلاف ہوتا ہے، اور جب جہاد ہوتا ہے تو وہ ظالمین کے خلاف ہوتا ہے، وہ دنیا کے گھرو گھنٹالوں کے خلاف ہوتا ہے، وہ دنیا کی ظالم سپر پاورز کے خلاف ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جہاد اور اس عمل کے پیچھے صحیح علم، صحیح شعور، بیداری، صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ کائنات کار فرما ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدایا محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہمیں کامل، صحیح، مطابق باواقع اور حق عقائد کو حاصل کرنے کی اور کسب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہمیں صحیح عقائد کے ضمن میں عمل صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ولی امر مسلمین آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی الحسینی کو دشمنان اسلام پر فتح و کامرانی عطا فرما۔ خدایا حکومت ولایت و حکومت امامت کو دنیا کی تمام حکومتوں پر فتح و غلبہ عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ جو پرچم اور علم حضرت امام خمینی نے بلند کیا تھا اور آج ولی امر مسلمین سید علی خامنائی کے ہاتھ میں ہے،
جائے۔ خدایا سید علی خامنائی کو یہ پرچم اور علم حضرت حجت، حضرت ولی برحق، حضرت مہدی دوران اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے دست مبارک میں دینے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیں حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کے انصار اعوان اور ان کے دست مبارک پر شہید ہونے والوں میں سے قرار دے، اور ان کی غیبت کے زمانے میں خدایا ہمیں ان کے نائب برحق آیت اللہ العظمی خامنائی کے پیروکاروں میں سے اور ان کے جان بازوں میں سے اور ان کے سربازوں میں سے اور ان کے ناصرین میں سے قرار دے۔ خدایا محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے فرزندان، ہماری اولادوں کو پاک فرما دے، اور ان کو حضرت کے اعوان و انصار اور حضرت کے ناصرین اور حضرت کی بارگاہ میں شہید ہونے والوں میں سے قرار دے۔ خدایا ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدایا ہماری گناہوں، خطاؤں، لغزشوں سے درگزر فرما۔ خدایا ہمیں دنیا میں کامیابی اور آخرت کی سعادت نصیب فرما۔ خدایا ہمیں دنیا میں بھی قرآن اور اہل بیت کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور روز قیامت میں بھی ہمیں قرآن پاک اور اطرت طاہرہ کے ساتھ محشور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔